حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ارائیتا ان لم یستطع، یا رسول اللہ اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ کام نہ کر سکتا ہو، وہ جاب نہ کر سکتا ہو، وہ محنت مزدوری نہ کر سکتا ہو، تو وہ کیا کرے؟ قال یعین ذی الحاجۃ الملحوف، اگر وہ صدقہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس دولت نہیں نا، تو پھر فزیکلی جسمانی طور پر کسی حاجت مند، کسی غمزدہ کی پھر وہ مدد کرے۔ یعین ذی الحاجۃ الملحوف، جو انتہائی مجبور ہے، غم میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو پھر آگے جا کے فزیکلی اس کی مدد کرے۔ قال ارائیت ان لم یستطع، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کی بھی وہ اس کے اندر استطاعت نہ ہو، قدرت نہ ہو، پھر کیا کرے؟ قال یأمر بالمعروف او الخیر، پھر بھی وہ آرام سے نہ بیٹھے، پھر وہ نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے۔ قال ارائیت ان لم یفعل، یا رسول اللہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، غور فرمائیں، میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی اور ہوتا، اس طرح کوئی آپ سے پوچھے، بلکہ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، ایک ساتھی کا مجھے فون آیا، وہ ایک ہی بات بار بار پوچھے جا رہا ہے، بار بار پوچھے جا رہا ہے، تو میں نے اکتا کے کہا کہ بھائی بعد میں رابطہ کرنا، بھی میں نہیں جواب دے سکتا۔ یہ ہے انسانی طبیعت کہ ایک چیز بار بار پوچھی جائے، اس طرح نہ ہو تو اس طرح کیا جائے، اس طرح نہ ہو تو اس طرح کیا جائے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی صحابی بار بار پوچھے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جو یہ صورت ارشاد فرما رہے ہیں اگر اس طرح نہ کر سکے تو پھر کس طرح کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آسان ترین صورت اس کو بتائے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اس سے زیادہ آسان صورت اس کو بتاتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، یہ بھی وہ نہ کر سکے تو یا رسول اللہ پھر وہ کیا کرے؟ ہاتھ سے کمائی کرے، صدقہ کرے، وہ نہ کر سکے تو فرمایا کسی حاجت مند کی مدد کر دے، اس کی جسمانی فزیکلی مدد کر دے، اس کے وزن اٹھانے میں اس کا ساتھ دے دے، اور جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ شریک ہو جائے، اس کی مدد کر دے۔ یہ بھی نہ کر سکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ارشاد فرمایا کہ پھر تو وہ نیکی کا حکم کرے، بھلائی کا حکم کرے، بھلائی عام کرے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد میری آپ کی توجہ حضور کے اس فرمان کی طرف ہونی چاہیے، اور جس کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی ہے ہر جگہ۔ فرمایا اگر وہ یہ سارے کام نہ کر سکے، فرمایا یمسک عن الشر، تو پھر اپنے آپ کو شر سے، شرارت سے روک کے رکھے۔ صدقہ کرے، وہ نہ کر سکے تو مدد کرے، مدد نہ کر سکے تو امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے، یہ بھی نہ کر سکے تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیمسک عن الشر، تو پھر وہ اپنے آپ کو برائی کرنے اور برائی پھیلانے سے کسی اور کو نہ روک سکے تو کم از کم خود اپنے آپ کو روک لے گے۔